بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پل صراط ایک ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی داڑھ سے زیادہ تیز، کیا اس پل پر سے ہم گزر پائیں گے؟ اور کون سے لوگ اس پل سے گر جائیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پل صراط کا معاملہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی داڑھ سے زیادہ تیز ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں تو پھر تو کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، پل صراط سے جب گزر ہوگا تو اس وقت 3 جگہیں ہوں گی، یعنی جہنم، جنت اور پل صراط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر پر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام پل صراط ہے۔ اس پر سے گزر کر جب ہم اس پار پہنچیں گے تو وہی جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم گہرائیوں میں نہایتی تاریکی میں ہوگی، سخت پھپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کی گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ ناظرین، اس پل کے اوپر کانکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے پھیلے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر دیں گے اور اسے متاثر کریں گے۔ جو لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوں گے وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو ناظرین، اس وقت لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پل صراط پر سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتا ہوا دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں خود پار ہو جاؤں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رو پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم روزے قیامت اپنے والدین کو یاد رکھیں گے
اور کیا ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں گے، مگر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں آئے گا، یعنی جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہیں، کیونکہ دنیاوی فتنہ تو ایک سراب ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے۔